بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، غزوہ احزاب آج کے حالات کے تناظر میں جس طرح آج امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ اور تمام کفر مل کر اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ایران کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح خلیج کے کچھ ملکوں نے ان کی سہولت کاری کی اور ان کو اڈے مہیا کیے ایران کے خلاف، اسی طرح غزوہ احزاب جس کو عرب کی متحدہ جنگ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں ہوئی، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا احوال بھی سنیے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اسلام کے اوپر کفر ہمیشہ اس کو مٹانے کی باتیں کرتا رہا، لیکن اللہ نے ہمیشہ اسلام کو فتح نصیب فرمائی، اور آج بھی دیکھا جائے تو ایران نے فتح حاصل کی ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ سن ذوالقعدہ سن 5 ہجری، اس کے حالات سنیے کہ کیسے کیسے کفر سارا پورا اکٹھا ہوا اور یہودیوں نے کیسی سازشیں کی۔ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن ابی الحقیق، حی بن اخطب، کنانہ بن ربی وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا، اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ غزوہ معونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اسی غطفان کے حملہ کی دھمکی دی تھی، اس لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا۔ یہودی ایک سازشی قوم ہے۔ جس طرح آج اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے خلاف لا کھڑا کیا، اسی طرح یہ یہودی ہمیشہ قریش کو کافروں سے مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح باری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ غطفان کی فوجیں عینیہ بن حصص فزاری کی کمان میں تھی، جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد طلحہ کی افسری میں تھے، اور ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی جن کا تعلق ایران سے تھا، ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ عربوں میں خندق کا رواج نہیں تھا۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام پر لشکر جمع کیا جائے اور گرد خندق کھود لی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کا کندہ کا معرب ہے، جس کے معنی کھودے گئے ہیں۔ خندق کا کھودا جانا، تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانا مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا، جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کی۔ یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود خود قائم کیے،
داغ بیل ڈال کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3000 متبرکاتوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ مسجد نبی بن رہی تھی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی طرح صورت میں کام کر رہے تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے۔ جھاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ مہاجرین اور انصار اپنی اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں، یہاں شعر پڑھتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی پھینک رہے ہیں، شکم مبارک پر گرداب گئی ہے۔ اسی حالت میں یہ رج زبان پر ہے۔ یہاں عربی کے اشعار ہیں۔ ابینا کا لفظ جب آتا تھا تو آواز زیادہ بلند ہو جاتی تھی اور مقرر کہتے تھے۔ اس کے ساتھ انصار کے حق میں دعا بھی دیے جاتے تھے اور یہ موضوع الفاظ زبان پر آتے تھے، اللہم ان لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ پتھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہ دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو چٹان ایک سودہ خاک تھی، ٹوٹ کر خاک ہو گئی۔ صلح کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں اور چونکہ بنو قریظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت سلمہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے۔ بنو قریظہ کے یہود اب تک الگ تھے، لیکن بنو نذیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی۔ حی بن اخطب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ خود قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ اس نے ملنے سے انکار کیا۔ حی نے کہا، میں فوجوں کا دریائے بیکراں لایا ہوں، قریش اور تمام عرب امٹ آیا ہے اور ہر ایک محمد کے خون کا پیاسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کے قابل نہیں۔ اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ کعب اب بھی راضی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے محمد کو ہمیشہ صادق وعد پایا، ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت ہے، لیکن حی کا جادو رائے گاں نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال معلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام حجت کے لیے سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا اور فرما دیا کہ اگر در حقیقت بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو وہاں سے آ کر اس خبر کو مبہم لفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بے دلی نہ پھیلنے پائے۔ دونوں صاحبوں نے بنو قریظہ کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے محمد کون ہے اور معاہدہ کیا چیز ہے، یعنی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ غرض بنو قریظہ نے اس بے شمار فوج میں اور اضافہ کر دیا۔ قریش، یہود اور قبائل عرب کی 10,000 فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کی طرف اس زور و شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اس معرکہ کی تصویر خود اللہ تعالیٰ نے کھینچی۔ سورۃ احزاب میں ترجمہ ہے، جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈگمگانے لگی اور کلیجے منہ میں آ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ اسلامی فوج میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، رسد کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ یہاں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود ہے، لیکن جان سارے اسلام کا طلائع اخلاص اسی کسوٹی پر آزمانے کے قابل تھا۔ پھر سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھی تو بول اٹھے
کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے تھے، اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔ تقریباً 1 مہینہ تک اس سختی سے محاصرہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر 3 فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ نے بےتاب ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شکن کھول کر دکھائے کہ پتھر بندھے ہیں، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا لیکن جب آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور پرخطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی صدا نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زبیر کو حواری کا لفظ دیا۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، ادھر دوسری سمت اس غر سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں تھا۔ محاصرہ کی سختی دیکھ کر آپ کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہار جائیں، اس لیے آپ نے غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا 1 ثلث تیسرا حصہ دے دیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو جو رؤسائے انصار تھے بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو یہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرت نہ کر سکا، اور اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت صاحب نے معاہدہ کا کاغذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹا دی اور کہا کہ ان لوگوں نے سے جو بن پڑا کر دکھائیں۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ضرار بن الخطاب، جبیرہ کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم عریض تھی۔ یہ موقع حملہ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں یعنی ضرار، جبیرہ، نوفل، عمر بن عبد ود نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا، اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمر بن عبد ود تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس تھی، تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمر بن عبدو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر کی آواز کا اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمر دوبارہ پکارا اور پھر وہی ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمر کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ پھر یہ گفتگو ہوئی۔
حضرت علی: میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔ عمر: یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر نے کہا: میں خاتونان قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ حضرت علی نے کہا: مجھ سے مہار کا رہا ہو۔ عمر ہنسا اور کہا: مجھ کو امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ تھے۔ عمر کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، گھوڑے سے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچیں کٹ گئی۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا: میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا: ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمر اب غصہ سے بےتاب تھا، پر تلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپر پر وار روکا، لیکن تلوار سپر پر ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ گو زخم کاری نہ تھا، تاہم یہ ٹکرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ قاموس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقرنین بھی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر دو زخموں کے نشان تھے، ایک عمر کے ہاتھ کا اور ایک ابن ملجم کا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا۔ ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ عمروں کے بعد زرار اور خبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کا تعاقب کیا۔ زرار نے مڑ کر برچھے کا وار کرنا چاہا، لیکن روک لیا اور کہا: عمر، اس احسان کو یاد رکھنا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ نے تیر مارنے کی شروع کیے۔ اس نے کہا: مسلمانوں، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ نمازوں کا قضا ہونا۔ حملہ کا یہ دن بہت سخت تھا۔ تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا میਂہ برسا رہے تھے کہ ایک دم کے لیے یہ بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ متصل تیر اندازی اور سنگ باری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ حضرت صفیہ کی بہادری۔ مستورات جس قلعہ میں تھی بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اتر کر اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان پر اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا: میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسان نے کہا: جانے بھی دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا: اچھا جاؤ، اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ کو ہی انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے، اس خیال سے کہ پھر انہوں نے حملہ کی جرأت نہ کی۔ محاصرہ کو جس قدر طول ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ پھر باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔
اسی بنا پر قرآن مجید نے اس بات سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا، اور اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں، مسلمانوں خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی، یعنی فرشتوں کی فوجیں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر مسلمانوں کو یہاں فتح نصیب ہوئی، اور یہ تمام کافر یہود اور کافرین مکہ معاشرہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سامعین کرام، آج کا یہ واقعہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، اس کی مماثلت آج کے حالات سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔